یہ آئی پی پی نئے انٹروڈیوس ہوئے ہیں، جہانگیر ترین صاحب نے انٹروڈیوس کیا اس کو، استحکام پاکستان پارٹی۔ اچھا، اب جہانگیر ترین صاحب کا جو ہے وہ سٹیٹس کو کی پارٹی، کیونکہ اعلان ان کا بڑا زبردست ہے، انہوں نے کہا whosoever is electable، یعنی جو بھی الیکٹیبل ہے، جو کہ وننگ ہارسز ہیں، وہ آئیں، بسم اللہ۔ فواد چودھری صاحب نے جہاں کام کیا ان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ آپ نے بہت ساری چیزیں سنی ہوں گی، بجٹ کا معاملات دیکھ رہے ہیں، اور بجٹ کے معاملے میں اسحاق ڈار صاحب کی سروے کی رپورٹ آپ نے دیکھی ہے، اور اس کے اندر ایک لفظ تھا آئی پی پی، تو میں آپ کو وہی بتانے لگا تھا، اور میں نے بتانا تھا آج کے 2500 ارب روپے کے آئی پی پیز ہیں جو کہ مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ قرض آپ کے پاکستان کے اوپر ارریورسیبل حد تک بڑھ چکے ہیں، جو کہ کم نہیں ہوں گے۔ یہ کیپیسٹی پیمنٹس ہیں جو کہ آپ نے کرنی ہیں، اور آئی پی پیز جو ہیں وہ اس کا میٹر تھا۔ لیکن آئی پی پی کے جیسے ہی میں نے دیکھا تو اس کی ایبریویشن آج میں نے لکھی تھی، میں سوچا رہا تھا کہ میں بجٹ پہ بات کروں گا، اور آئی پی پی کے جو سرکولر ڈیٹس کے بارے میں یہ امپورٹنٹ ڈسکشن تھی، لیکن سارا دن تو اس پہ گفتگو کر چکا۔ یہ آئی پی پی اور ہے، یہ آئی پی پی نئے انٹروڈیوس ہوئے ہیں، جہانگیر ترین صاحب نے انٹروڈیوس کیا اس کو، استحکام پاکستان پارٹی۔ اچھا، اب جہانگیر ترین صاحب کا جو ہے وہ سٹیٹس کو کی پارٹی، کیونکہ اعلان ان کا بڑا زبردست ہے، انہوں نے کہا whosoever is electable، یعنی جو بھی الیکٹیبل ہے، جو کہ وننگ ہارسز ہیں، وہ آئیں، بسم اللہ، جیسا تیسا، ایسا ویسا، کیسا جیسا، جیسا بھی، مطلب وننگ ہارسز ہیں جو جیت کے آئیں گے، اور پارٹی میں ان کو بسم اللہ۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس جو چند نام ہمارے پاس ہیں، ان میں جو ہیں فواد چودھری صاحب نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا، جہاں کام کیا ان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ سارے کے سارے جو ہے وہ انہوں نے پمپ کر کے ان کے ساتھ کیا کیا۔ ابھی فواد چودھری صاحب کے جہانگیر ترین صاحب کے پیچھے ہوتے ہیں اون چودھری صاحب، اون چودھری صاحب کے ساتھ یہ جہانگیر ترین کے ڈائریکٹ اگر رائٹ کان پہ نہ لگے تو اون چودھری کو بھی لیفٹ کان کے کیا رائٹ کان دونوں سے ہٹا دیں گے۔ اچھا، آگے ہیں عمران اسماعیل صاحب، کوئی ووٹ بینک نہیں ہے۔ علی زیدی صاحب، آئی ڈونٹ تھنک ان کا کوئی ووٹ بینک ہے۔ مراد راس، نو بڈی نوز ہم۔ فیاض چوہان، کورس دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں ان کو کتنے کو ووٹ لیتے ہیں۔ اچھا، ہو سکتا ہے جیت جائے، دیکھتے ہیں۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ایک سچویشن چینج ہو گئی ہے۔ سچویشن یہ ہو گئی کہ اب الیکٹیبلز کی گیم ختم ہو گئی ہے۔ اب الیکٹیبلز کی گیم اس لیے ختم ہو گئی ہے کیونکہ جو ووٹ تھا وہ تقریباً پیدا کیا گیا تھا، پہلے کوئی ووٹ ڈالنے نہیں جاتا ہوتا تھا۔ اچھا، اس کی اور ڈیموکریسی کمپلیٹلی اگینسٹ ڈیموکریسی، میں میرٹوکریسی، ٹیکنوکریسی اور پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کا، اور میں سمپل یہ کہتا ہوں کہ ہر پاکستان جس سچویشن میں گزر رہا ہے وہ مختلف ریفارمز تو بہت بڑی باتیں ہوں گے، پہلے ہمیں ریسٹرکچرنگ اور مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ مس مینجمنٹ کو حل کر دیں، مینجمنٹ کر دیں، تو پاکستان لیسٹ ڈیولپ سے ڈیولپنگ میں آ جائے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو اگر کمپیریزن نکالوں تو بجٹ میں بھی مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ جس کا ہم ٹکا کہتے تھے بھارت بنگلہ کا، تو بنگلہ کا ٹکا جو ہے وہ اتنا اوپر چلا گیا، اور آج اسحاق ڈار صاحب منی ڈیویلیویشن کے اوپر لگے ہوئے، ان کی اکاؤنٹنسی ختم نہیں ہو رہی۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ آج جو تھا، جو ان کے سروے کے بعد جو ان کی تقریر اور اس کے بعد جو کانفیڈنس، اور پھر اس کے بعد جو کل وہ بجٹ پیش کر دیں گے، یعنی اتنے کانفیڈنس ایک آدمی ہے کہ ایک جو ہے وہ 6.something فلاں شے کا جو ہے ہدف تھا، ہم نے 1.something ہو گیا۔ یہ سارا قصور ہمارا نہیں ہے، ان کا ہے۔ اتنے کانفیڈنس سے کوئی اپنا یعنی ڈوبتی نیا بتا رہا ہو تو میں اس کو داد دوں گا۔ اچھا، بہرحال ان کی یہ سپیچ اور یہ بجٹ جو ہے نون لیگ کی کمپلیٹ اختتام کی رپورٹ ہے۔ اس کے بعد جو یہ معاملات یہ بنیں گے جہانگیر ترین صاحب کے، پہلے تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا یہ 150 سے 200 جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے 9 مئی کے اندر ملوث لوگ ہیں۔ سب سے پہلے ان کو جو آرمی کورٹس کے اندر ان کی ٹرائل لی جائے، اور ان لوگوں نے بھڑکایا کیوں، کیسے بھڑکے، کس طرح سے، یہ سب لوگ اس میں انوالو تھے۔ تو ان کو پہلے یہاں پہ اس جہاز میں ڈال کے جو ہے وہ صاف نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ آپ ان کی پوری انہوں نے کیوں پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے محافظوں کے لیے یہ اتنی بڑی گیم کرنے کی ضرورت کیا تھی، یہ سب لوگ انوالو لوگ ہیں۔
تو ان کو علیحدہ سے نہیں ہوگا. اب یہ ساری چال کا ایک ہی آدمی کو فائدہ ہے. ایک آدمی کے پاس اوقات ہوتے ہیں، بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو وہ سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. خود وہ کبھی صدر انہوں نے میرے خیال میں دل میں سوچا ہوگا تو بن گئے. اس کے بعد جو ہیں وہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ میں اپنی عمر میں، اپنی زندگی میں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھ لوں. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں، ان کی استحکام پاکستان پارٹی، جس میں کوئی بھی مستحکم آدمی نہیں ہے، وہ کوئی یعنی معاشی طور پہ استحکام نہیں لا سکتا. وہ کیونکہ یہ سارے اسٹیٹس کو کے لوگ ہیں. اپنی طرف سے جہانگیر ترین صاحب ریسٹوکریٹک ماڈل ڈیولپ کرنا چاہتے تھے، لیکن یہاں پہ میریٹوکریٹک ماڈل چاہیے. لیکن اب ہونا یہ چاہیے کہ یہ ماڈل کب آئے گا آئی ڈونٹ نو. لیکن نون لیگ کا ووٹ ختم، بالکل ختم. میرا نہیں خیال بنتا یہ سارا کا سارا، آپ کو گیم سمجھ میں جب آئے گی، اچانک سے یہ سارا جہاز جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے ساحل پہ اترے گا، اور اس ٹائم پھر اناؤنس ہوگا کہ میرے تمام پاکستانیوں کو مبارک ہو، بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم پاکستان.